الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. گرامی قدر حاضرین، یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ نے اپنے سامنے رمضان کے مبارک مہینے میں اور رمضان کے آخری عشرے میں اور وہ بھی عصر کے بعد کی مجلس میں اپنے سامنے کچھ کہنے کا اور کچھ دینی باتیں عرض کرنے کا موقع عنایت کیا. اس پر آپ حضرات کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں. میں نے ابھی آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں تلاوت کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا فرمان ہمیں پہنچایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کہہ رہے ہیں ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ بندوں سے کہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نقل کریں، وہ قرآن کی آیتیں 9 ہوں تو وہ احادیث قدسیہ کہلاتی ہیں. قدسی کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف منسوب چیز، اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی طرف نسبت کر کے اللہ نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے لیے، ان کو احادیث قدسیہ کہتے ہیں. تو یہ حدیث شریف بھی حدیث قدسی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ میرے بندوں کو جا کر کے کہہ دیجئے، اے نبی میرے بندوں کو جا کر کے کہہ دیجئے کہ اے بندے، اللہ سب جانتے ہیں، ہماری راتوں کو جانتے ہیں، ہمارے دنوں کو جانتے ہیں، ہماری خلوتوں کو جانتے ہیں، ہماری جلوتوں کو جانتے ہیں، یعنی ہمارے اکیلے رہنے کو بھی جانتے ہیں اور ہم سب کے ساتھ رہتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انکم تخطئون باللیل والنہار، کہ اے بندے تم لوگ رات کو بھی گناہ کرتے ہو اور دن کو بھی گناہ کرتے ہو. راتوں کو بھی گناہ کر رہے ہو کہ اللہ کی عبادت میں کمیاں رہ جا رہی ہیں اور بہت سی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تم سے، اور دن کو بھی تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. دن کے بھی گناہ میں جانتا ہوں اور رات کے گناہ بھی میں جانتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ رب العالمین تو علیم ہے، خبیر ہیں. ہماری ساری باتیں سب کو معلوم ہو سکتی ہیں لیکن دل کی باتیں کسی کو نہیں معلوم ہو سکتی ہیں، اور دماغ میں ہم نے کیا سوچا ہے کسی کو پتہ نہیں چل سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین جانتے ہیں ہمارے دلوں کی باتوں کو، اور اللہ جانتے ہیں ہمارے دماغوں میں سوچی ہوئی باتوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم سارے لوگوں کے علم سے باریک اور لطیف ہے کہ رب العالمین نے ہم کو جو پیدا کیا ہے تو معلوم ہے رب العالمین کو کہ ہم کس وقت کیا کر رہے ہیں
اور کس وقت کیا پہن رہے ہیں اور کس وقت کیا کھا رہے ہیں، کس وقت کیا لے رہے ہیں، کس وقت کیا دے رہے ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں اور بندے کو اپنی مخلوقات کو رزق پہنچاتے ہیں کہ جن کا بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ غیب سے رزق کو پہنچاتے ہیں تو اس کی کوئی مثال ہمیں دکھا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہو، یقین نہیں رکھتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یا اللہ، میں تو ضرور ایمان رکھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں، بس آپ کی قدرت کی ایک مثال دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سامنے پتھر ہے، اس پتھر پر لاٹھی ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو پتھر کے ٹکڑے ہو گئے، تو کہا کہ اگلے ٹکڑے پر بھی لاٹھی ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، وہ ٹکڑا بھی منتشر ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو کہا کہ ایک جو اور بڑا ٹکڑا بچا ہے اس پر بھی لاٹھی ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو دیکھا کہ پتھر کے بیچ میں، اتنے بڑے پتھر کو 3 مرتبہ جو ٹکڑے ہوئے، اس پتھر کے بیچوں بیچ میں ایک کیڑا ہے اور اس کیڑے کے منہ میں ہری گھاس ہے۔ کیڑا ہے اور کیڑے کے منہ میں ہری غذا ہے، ہری گھاس ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، میں آپ کو اپنی قدرت دکھا رہا ہوں۔ کیڑے کو کہا اللہ نے کہ اے کیڑا، تم بولو، کیا تم بول رہے ہو؟ چپکے چپکے آہستہ آہستہ جسے میں سن رہا ہوں وہ بولو۔ تو کیڑے نے ایک تسبیح پڑھی، کیڑے نے تسبیح پڑھی، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ اللہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بند کمرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بند پتھر میں دیکھ رہے ہیں کہ پتھر کے بیچوں بیچ ہر طرف سے پتھر بند ہے اور اس کے بیچوں بیچ ایک جگہ خالی ہے، اس جگہ میں اللہ نے کیڑے کو پیدا کیا ہے۔ تو کیڑا کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، سبحان من یرانی ویعرف مکانی، پاک ہے وہ ذات جو میری جگہ کو جان رہی ہے کہ میں کہاں پر ہوں۔ اور آگے کہا وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، پاک ہے وہ ذات جو مجھے رزق دے رہی ہے اور مجھے بھولتی نہیں ہے، روزانہ کا روزانہ رزق پہنچا رہی ہے۔ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑا پیدا کیا اور کہاں پیدا کیا؟ پتھر کے اندر پیدا کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جہاں کسی طرف سے آکسیجن وغیرہ آنے کی گنجائش نہ ہو وہاں کوئی جان نہیں رہ سکتی ہے، کوئی حیوان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، لیکن کیڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی زندہ رکھ رکھا ہے۔ اور کیڑا تسبیح پڑھ رہا ہے، جب ہر طرف سے بند ہو تو آواز باہر نہیں جا سکتی ہے، لیکن اس کیڑے کی تسبیح باہر کی طرف جا رہی ہے، یعنی رب العالمین سن رہے ہیں۔ اور جب ہر طرف سے بند ہو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بند پتھر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو کیڑا کہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے کھلا رہے ہیں، اللہ مجھے بھولتے نہیں ہیں کہ ایک دن رزق دیں، کھانا دیں اور اگلے دن نہ دیں۔ ہم انسان ہیں تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں تو کھا رہا ہوں بھر پیٹ، میری اولاد کیا کھائے گی، اور میرے پاس تو اتنی دولت ہے، لیکن میری اولاد کے لیے کیا، کون سی چیز بچ کر کے رہے گی اور کون سی دولت رہے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہیں کہ جب مخلوق کو پیدا کر دیتے ہیں تو اس کے رزق کو بھی لکھ دیتے ہیں کہ وہ کہاں سے اس کا کھانا خرچہ آئے گا اور کہاں سے اس کا پہننا اوڑھنا آئے گا. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں بندے کے لیے. اس لیے بندوں کو تو صرف بندگی سوچنی ہے رب العالمین کی. چاہے وہ بند کمرے میں ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے, اور چاہے کھلے کمرے میں ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے. کبھی کوئی نوکری کرتا ہے تو ڈیوٹی میں چوری نہ کرے کہ 6 گھنٹے کی نوکری ہے 5.5 گھنٹے کیے اور تنخواہ لے لی جا کر کے 6 گھنٹے کی. ہم لوگ نوکریاں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا آنر غیر مسلم ہے, نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. بھائیو, دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی ہے, لیکن انصاف بہت سارے دلوں میں باقی ہے. ہم فیکٹریوں میں ملازمت کرتے ہیں تو ہم نماز کے بہانے ٹائم خراب کرتے رہتے ہیں, اور زیادہ کر کے نماز کے بہانے 1 گھنٹہ رک جاتے ہیں, پون گھنٹہ, آدھا گھنٹہ رک جاتے ہیں, اور آنر انتظار کرتا رہتا ہے. ہم جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے. اگر مسلمان ہے تو ٹھیک ہے, غیر مسلم ہے تو وہ کیوں کہے نماز کی فرصت دے گا, چھٹی دے گا. ہمیں چاہیے, انصاف کی بات کیا ہے؟ انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں جائیں گے, 2 وقت نماز میں دن کے وقت میں اگر ہم جائیں گے تو ہمیں 15 منٹ لگیں گے, تو ہم کہیں اپنے آنر سے کہ 15 منٹ آدھے گھنٹے ہو گئے, آدھے گھنٹے کی اجرت مجھے نہیں چاہیے. آنر سے کہے کہ ہماری اجرت روزانہ کی مثال کے طور پہ 600 روپے ہیں, تو 6 گھنٹہ ڈیوٹی کرتا ہوں, آدھے گھنٹے نہیں کر سکا تو مجھے 550 روپے چاہیے. اگر یہ حساب کر کے آنر کو دے گا تو آنر خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ اگلے دن سے کہے گا نہیں, آپ نماز پڑھیے, آپ نیک آدمی ہیں, اور آپ کی وجہ سے ہمارے یہاں اچھا لگتا ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کے دل میں انصاف ہے. تو ہم ایک طرف تو جا کر کے وقت خرچ کرتے ہیں اپنے لیے, اپنے اللہ سے لینے کے لیے, اور تنخواہ لے رہے ہیں مالک سے اس وقت کا, تو کیسے وہ تنخواہ دے گا بھلا؟ اس لیے بھائیو, ہم سے کوتاہیاں جو ہو رہی ہیں وہ اللہ کے حقوق میں بھی ہو رہی ہیں, اور ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں وہ بندوں کے حقوق میں بھی ہو رہی ہیں. ہمیں جس طرح سے تولنے میں کمی بیشی کرنے سے منع کیا گیا ہے, اسی طرح سے ڈیوٹیوں میں کمی بیشی کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اگر ہم تنخواہ 6 گھنٹے کی لیتے ہیں تو ڈیوٹی ہم 6 گھنٹے کی کریں, بلکہ 2-4 منٹ بڑھ کر کے کر دیں کہ کبھی آنے جانے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اور ایسا نہ ہو کہ 5 گھنٹے ڈیوٹی کریں اور تنخواہ لینے کے لیے 6 گھنٹے کا ہم حساب کریں. اس لیے کہ یہ بھی تخفیف ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف کے لیے عذاب کی دھمکی دی ہے. ویل للمطففین, جہنم کی مصیبت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈیوٹیوں میں کمی بیشی کرتے ہیں, یا جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں, یا جو لیتے ہیں برابر اور دیتے ہیں کم. ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے. کہتے ہیں کہ ایک قوم تھی کسی نبی کی کہ جن کے اندر کمی بیشی کرنے کی بیماری تھی, تو غالباً حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو برباد کر دیا, ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. اس لیے ہمیں لینے اور دینے میں حساب کا اور اعتدال کا اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بندے ہیں اور گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اکیلے گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں, یا عبادی, اے میرے بندے, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, انکم تخطئون باللیل والنہار, کہ تم رات کو بھی گناہ کر رہے ہو اور دن کو بھی گناہ کر رہے ہو. اللہ کی آنکھ دیکھتی رہتی ہے, ساتھ اندھیرے میں بھی اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے. سمندر کے کالے پانی کے نیچے کیچڑ میں کوئی کیڑا ہے رینگتا ہوا, اسے بھی اللہ دیکھ رہے ہیں.
کالی چونٹی کالے پہاڑ کے اوپر چل رہی ہے تو اس کے پیر کے قدم بھی اللہ رب العالمین گن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں انکم تخطئون باللیل والنہار، کہ اے بندے رات اور دن تم گناہ کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، لیکن دیکھو میرا حوصلہ دیکھو کہ میں سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سارے گناہوں کے لیے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لہذا اے میرے بندو فاستغفرونی اغفر لکم، میرے سے معافی چاہو میں تمہیں معاف کر دوں گا، میرے سے معافی چاہو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین بندوں سے معافی چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین شفیق ہیں، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی اللہ تبارک و تعالی شفیق ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی دیکھیے کہ ہم اپنے بچے ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کا سلیٹ لیتے ہیں اور چاک پنسل اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں اور اوپر سے وہ بچے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ ہوا الف اور یہ ہوئی با اور یہ ہوئی تا، لکھ دیتے ہیں اور ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں واہ بیٹا کیا شاندار لکھ دیا، دیکھو کتنا اچھا تم نے لکھا۔ بچہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے لکھا ہے، حالانکہ بچے کو لکھنا کہاں آ رہا ہے، وہ تو باپ ہاتھ پکڑ کر کے لکھوا رہا ہے۔ بچے کو باپ کہہ رہا بیٹا تم نے بہت اچھا لکھ دیا، بیٹا خوش ہو رہا ہے۔ باپ نے جیب سے 500 روپے نکالے اور کہا یہ لو تمہارا انعام، روزانہ ایسے ہی لکھ کر کے لانا۔ اب وہ بچہ پنسل لے کر کے اور لکھے ہوئے کی طرح کھینچ کھانچ کرتا رہتا ہے کہ کل پھر ابو انعام دیں گے ہمیں لکھنے کے لیے، تو بچے کو لکھنا آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہیں یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ پورے کھانے پینے کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، یہ جو جان اور جسم ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہ اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ دے رہے ہیں جیب میں پیسے اور کہہ رہے ہیں بندو خرچ کرو، کتنا خرچ کرو، 40 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کرو، 100 روپے میں سے 2.5 خرچ کرو، 2.5 روپے خرچ کرو۔ اب بندہ کہتا ہے کہ یہ فقیر یہ لے لو سکے، اب 97 روپے اپنی جیب میں ہے اور 2.5 روپے ہم نے خرچ کیے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے خرچ کیا ہے اس کو ہم بڑھائیں گے، قیامت کے دن آؤ گے دیکھو گے تو پہاڑ کی طرح اونچا بڑھا ہوا رہے گا اور تمہارا اجر اور ثواب وہاں پر رہے گا۔ تو دیکھیے دولت کس نے دی، اللہ تعالیٰ نے دی، اور خرچ بھی کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں اور انعام بھی اس کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں رب العالمین کہ دولت بھی انہی کی دی ہوئی ہے، جان بھی انہی کی دی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر میدان کارزار اور میدان جہاد میں کسی بندے نے جان دے دی ہے تو یہ جان کس کی دی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی۔ تو اللہ کی دی ہوئی جان ہی مجاہد نے اللہ کے راستے میں دے دی، اور بعد میں یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اگر جان اپنی ہوتی اور دیتے تب تو اللہ کا حق ادا ہوتا، جان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اس لیے حق ادا نہیں ہو سکا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ، جب رمضان کا عشرہ آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لوگوں کو بیدار کرتے، احیا لیلہ، رات کو زندہ کرتے، یعنی رات میں عبادت کرتے، سوتے نہیں تھے، وایقظ اہلہ،
اور اپنے گھر کے لوگوں کو بیدار کرتے تھے، وہ جدہ اور عبادت میں کوشش کرتے تھے، وہ شد المیزرا اور کمر باندھ لیتے تھے۔ لنگی باندھ لینے کا مطلب یہ ہے کسی کام کے لیے تیار ہونے کے لیے بولتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کرنے کے لیے کمر کس لی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں اور خاص طور سے رمضان کے آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے اور پوری رات عبادتوں میں گزارتے تھے۔ بھائیو، یہ جو عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے میں ہمیں رب العالمین سے اپنے لیے جہنم سے خلاصی کو مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو مانگنا ہے۔ اگر ہم مانگنے میں کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا تو یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مقام ابراہیم کے پاس جائے، بیت اللہ شریف میں حجر اسود ہے اور بیت اللہ کا دروازہ ہے، اسی کے بالکل سامنے تقریباً 9 میٹر 8 میٹر کے بعد ایک مقام ابراہیم ہے کہ وہاں پر آئے تو بندہ دعا کرے، اللہم آتق رقبتی من النار، اے اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تو بھائیو، سب سے بڑی دعا جو مومن کی ہے وہ اپنی نجات کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اس لیے اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور دوسرے مومنین اور مومنات کے لیے بھی دعا کیجیے۔ رمضان کی کے اوقات کو بڑی احتیاط سے گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔